جائزہ کوئی اس قسم دا ہوئے تقابلی جائزہ بھی ہوگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں محمد کاشف نوید، معروف سینئر صحافی رمضان سماعت میرے ساتھ موجود ہیں، اور آج کے کافی سارے ٹاپکس ہیں، ان پر بات ہوگی. خیبر پختونخوا میں بلدیاتی انتخابات کا جو دوسرا مرحلہ ہے وہ مارچ میں ہوگا. کب ہوگا اس پر بھی تفصیل سے ڈسکس کریں گے. کافی ساری ولیج کونسل ایسی ہیں اور کچھ پولنگ اسٹیشن ایسے ہیں جہاں پر الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ووٹوں کی گنتی پر یا وہ نوٹیفیکیشن جاری کرنے پر حکم امتناعی جاری کیا ہوا ہے. اس حوالے سے بھی بات ہوگی. اس کے علاوہ جماعت اسلامی کی جانب سے صبح گیر احتجاج کیا جائے گا، اس حوالے سے بھی بات ہوگی. اور تحصیل میئر ڈیرہ اسماعیل خان کے جو امیدوار تھے جمعیت علماء اسلام کے کفیل احمد نظامی، ان کے حوالے سے بھی بات ہوگی. منی بجٹ منظور ہو گیا، اپوزیشن کے نعرے بھی تھے، اس کے باوجود بھی یہ منی بجٹ منظور ہوا. اس میں عام آدمی کو کہاں ریلیف مل رہا ہے اور کہاں نہیں مل رہا، اس حوالے سے بھی بات ہوگی. اس کے بعد شوکت ترین صاحب نے ایک بیان دیا کہ معیشت کی ترقی کے ثمرات آج تک عوام تک نہیں پہنچے، اس حوالے سے بھی بات کریں گے. شادی شدہ خاتون کوثر بی بی کافی عرصے سے لاپتہ ہیں، کہاں ہیں، اس حوالے سے بھی بات ہوگی. ڈیرہ اسماعیل خان میں چوروں کی پھر ہیٹرک ہوئی ہے. بہت ساری جو چوری کی وارداتیں ہیں یہ منظر عام پر آئی ہیں، اس حوالے سے بھی بات ہوگی. ٹرانسفارمر بھی چوری ہونا پھر سے شروع ہو چکے ہیں. ایف سی کے تعاون سے ٹانک میں صاف پانی کے بڑے منصوبے کا افتتاح کیا گیا ہے، اس حوالے سے بھی بات ہوگی. ذیلی خیل قبائل کا ایک جرگہ منعقد ہوا، کس حوالے سے منعقد ہوا، ان کے مطالبات کیا ہیں، اور آنے والے کل میں بھی ان کا ایک جرگہ ہے، اس میں کیا مطالبات ہوں گے، اس حوالے سے بھی بات ہوگی. ڈیرہ اسماعیل خان کے زرعی سائنسدانوں کی محنت جو ہے وہ رنگ لائی ہے، اور سیڈ کونسل نے ان کی متعدد ورائٹیوں کی منظوری دی ہے. یہ ورائٹیز جو ہیں کون سی اقسام کی اور کون سی فصلوں کی تھیں، اس حوالے سے بھی بات ہوگی. آئی سی سی ون ڈے پلیئر آف دا ایئر کے لیے نامزد کھلاڑیوں میں کس کو شامل کیا گیا ہے، اس حوالے سے بھی بات ہوگی. اور واٹس ایپ کے جو صارفین ہیں وہ بہت سارے گروپس کی وجہ سے پریشان ہو جاتے تھے، ان کو مینیج کرنا ایک مسئلہ ہوتا تھا، اس حوالے سے بھی بات ہوگی. ملک میں سونے کی فی تولہ قیمت میں تھوڑی سی معمولی سی کمی ہوئی ہے، اس حوالے سے بھی بات ہوگی. تو ہم الیکشن کمیشن کی طرف بھی آئیں گے، لیکن سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں امیر جماعت اسلامی خیبر پختونخوا سینیٹر مشتاق احمد خان کی اپیل پر بجلی کے بلوں میں فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ کے نام کے حوالے سے. یہ انہوں نے کہا ہے کہ ظالمانہ اور ناجائز ٹیکس ہے. اس پر خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں ایک احتجاج ہوگا. رمضان بھائی، جماعت اسلامی جو ہے وہ فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ کی پرسوں کے پروگرام میں ہم نے ایک بات کی تھی، تو اس میں اضافی ایک ٹیکس لگا تھا فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ کے حوالے سے. اس پر اب جماعت اسلامی جو ہے وہ احتجاج کر رہی ہے، باہر آ رہی ہے. کیا کہیں گے آپ اس حوالے سے؟ کاشف بھائی بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جماعت اسلامی نے اس کے خلاف ہائی کورٹ میں ریٹ بھی کی ہے. اچھا. اور آج جو ان کے صوبائی امیر ہیں مشتاق احمد، انہوں نے صوبہ بھر میں اعلان کیا ہے کہ ہم اس کے خلاف احتجاج کریں گے. یہ جو ایف پی ایل ٹیکس ہے 973 روپے یا 900 روپے آپ کا بل ہوگا تو 2400-2500 روپے یہ اس کے اوپر آ جاتا ہے. اچھا. ہاں، تو اس حوالے سے یہ بہت زیادہ بجلی 3 گنا سے بھی زیادہ بڑھا ہوا ہے. اور پہلے ہی مہنگائی اتنی زیادہ ہے، بجلی 4% مزید بھی مہنگی ہو گئی ہے. اور اس حوالے میں اگر یہ اس قسم کے اور ٹیکس لگا دیے جاتے ہیں تو پھر صارفین ہی بجلی چوری کریں گے اور تو کچھ نہیں ہوگا. جب صارفین بجلی چوری کریں گے لوڈ شیڈنگ ہوگی، یہ مسئلہ بڑھتا جائے گا بجائے کم ہونے کے. تو اگر آپ کسی چیز کو سستا نہیں کر سکتے، اس کو مسلسل مہنگائی کی طرف آپ لے جا رہے ہوتے ہیں، تو پھر مجبوراً عوام کو جو ہے وہ چور راستے نکالنے پڑتے ہیں، اور ان چور راستوں کا جو نتیجہ ہے وہ ملکی ترقی میں آڑے آتا ہے، اور کچھ ایسی چیزیں پھر منظر عام پر آنا شروع ہو جاتی ہیں جو نہ عوام کے لیے فائدہ مند ہوتی ہیں اور نہ ہی ملک کے لیے فائدہ مند ہوتی ہیں. شادی شدہ خاتون کوثر بی بی 21 اپریل 2021 سے لاپتہ ہو گئیں. اس حوالے سے رمضان بھائی کوئی نیوز ہے آپ کے پاس؟ اچھا، اس طرح واقعہ ہوا ہے کہ اس جو خاتون اغوا ہو گئی ہے، یہ اس کے بھائی نے تھانہ کینٹ میں رپورٹ درج کرائی ہے. اچھا.
اس نے پولیس کو ایک درخواست دی ہے. تھانہ کینٹ کے جو ASI ہے عمر فاروق کو، وہ اس کے اوپر انویسٹیگیشن کر رہے ہیں. آج دوپہر کو بھی وہ اس سلسلے میں کچھ لوگوں سے ملے. خاتون کے بھائی نے رپورٹ درج کرائی ہے اپنے بہنوئی کے خلاف کہ میں اپنے بہنوئی کے خلاف دعوے داری کرتا ہوں کہ میری جو بہن پسو پیش ہے وہ میرے بہنوئی کی وجہ سے ہے. پولیس نے ابتدائی انکوائری شروع کر دیا، بیانات کلام بند کرنے شروع کر دیا، لیکن تاہم ابھی تک انویسٹیگیشن مکمل نہیں ہوئی کہ خاتون خود چلی گئی ہے یا اس کے خاوند کی کچھ اس میں کچھ عملداری ہے. بہرحال ابھی تو یہ کیس جو ہے نا یہ دوران تفتیش ہے. صحیح. اس پر پھر جو نتیجہ نکلے گا وہ بھی ہمارے سامنے آ جائے گا کہ ان خاتون کو وہ لاپتہ ہوئی ہیں یا ان کو لاپتہ کیا گیا ہے اور اس میں کس کا ہاتھ ہے. اس حوالے سے پولیس کی جو وہ تفتیش ہے وہ جاری ہے. تو جو بھی تفتیش کا نتیجہ نکلے گا وہ پھر انشاءاللہ ہمارے نیکسٹ پروگرام میں آپ کے سامنے ہوگا. ڈیرہ میں چوروں کی ہیٹرک، CCTV کیمرے بھی ساتھ لے گئے. یہ ایک خبر آئی. تھانہ گمل یونیورسٹی اور پروا کی حدود میں کچھ وارداتیں ہوئی ہیں. رمضان بھائی اس حوالے سے کوئی ہے نیوز آپ کے پاس؟ یہ بالکل اس کو ہم نیوز کو پروا تھانے کی حدود ہے اور گمل یونیورسٹی کی حدود ہے جی. 3 دکانیں اکٹھی یہ لوٹی گئی ہیں. اچھا. اب کہنے کا مقصد ہے کہ یا ایک ہی چور یہ تینوں وارداتیں کر کے گئے ہیں یا 3 مختلف چور ہیں. صحیح. بہرحال انہوں نے جو CCTV فوٹیج والا وہ جو باکس تھا پورا وہ بھی اپنے ساتھ لے گئے ہیں. کریانے کی دکان بھی DVR اور کریانے کی دکان تھی ان کو بھی لوٹا. پھر آج لوگوں نے احتجاجاً جو تاجران تھے نا انہوں نے احتجاجاً روڈ بھی بلاک کیا ہے. تاہم وہ SHO یا ایڈمنسٹریشن نے روڈ کھلوا دیا، لیکن وہ جو جتنا روڈ بلاک ہوئے نا وہ خصوصی طور پر اسکول کا ٹائم تھا، کالج کا ٹائم تھا اور جو نوکری پیشہ افراد جو ڈیرے آتے ہیں یا پروئے جاتے ہیں ان کا ٹائم تھا. بہرحال ان کا بڑا حرج ہوا ہے اور اس سلسلے میں ہم DPO ڈیرہ سے بات کرتے ہیں کہ اس کو کہتے ہیں یا تاجران نے بھی اب آج DSP سے بھی بات کی ہے کہ کچھ ایسے اقدامات کریں یا چوکیدار اگر وہ متعلقہ مارکیٹوں والے لوگ رکھنا چاہتے ہیں تو ان کو اسلحہ دیں یا ان کو پرمٹ دے دیں تاکہ یہ جو چوری کی وارداتیں ہیں یہ ختم ہو جائے. ہم نے اس پروگرام میں پہلے بھی کہا ہے کہ یہ جو موسم ہے نا اس میں چوری، رازنی، نقب زنی کی وارداتوں کا عروج ہوتا ہے. اور دوسری بات ہے کہ اوپر سے لوگ بھی کافی زیادہ آ جاتے ہیں جس کی وجہ سے یہ کارروائیاں زیادہ ہوتی ہیں اور پولیس کے پاس ریکارڈ نہیں ہوتا. اگر ان کا اوپر سے جب یہ نیچے آتے ان کا ریکارڈ ہونا تو بڑی آسانی ہوگی. یہ لوگ اگر پروئے تھانے کی حدود میں رہتے ہیں گھر لیتے ہیں یا گمل یونیورسٹی کی حدود میں گھر رہتے ہیں یا ڈیرہ شہر میں گھر لیتے ہیں، ریکارڈ مینٹین ہونا چاہیے. اگر کل کلا کوئی مسئلہ ہوتے تو بندہ ان کے موبائل جیو فرینزک سے ان کو چیک کر لے اور ان کے موبائل ڈیٹا اندر آ جائے اور بڑا آسان ہو جائے گا یہ. اور اچھا پھر ایک اور بات میں مزے کی یہ بتاؤں کہ جنوبی وزیرستان میں ایک علاقہ ہے زیڑی نور. جی بالکل. اچھا ادھر اس طرح ہوا ہے کہ رات کی تاریکی میں 6 فروٹ کی بوریاں کوئی تاجر وانا لے کر جا رہا تھا اپنی گاڑی کے اوپر، ڈاٹسن کے اوپر. تو اس کو نقاب پوش لوگوں نے روکا، ناکا لگایا ہوا تھا، انہوں نے روکا، اس کو گن پوائنٹ کے اوپر انہوں نے اس سے 6 کی 6 بوریاں ریکور کر لے گئے اپنے ساتھ. اچھا اس کی اطلاع DPO وزیرستان کو جب ہوئی تو انہوں نے فوری طور پر جو متعلقہ پولیس پارٹیاں تھیں ان کو روانہ کیا اور انہوں نے 1 گھنٹے کے بعد ہی، یہ بڑی کامیابی ہے، 1 گھنٹے کے بعد ہی وہ 6 کی 6 بوریاں ریکور کر لیں. صحیح. یعنی وانا کے اندر ایک یہ جو پولیس کا نظام ابھی لایا جا رہا ہے چونکہ وہ ابھی مرج ہوئے ہیں تو نیا نظام ہے، بہت ساری مشکلات پولیس کو بھی ہیں انتظامی حوالے سے، اور ان مشکلات کے باوجود بھی اگر پولیس فوری طور پر اس کی طرح کی کارروائی کرتی ہے تو یقیناً وہ خراج تحسین کی مستحق ہے. اور دوسری بات یہ کہ پچھلے کئی دنوں سے یہ بات چل بھی رہی تھی کہ وہاں تاجران کو لوٹا جا رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اب پولیس نے کام شروع کر دیا ہے اور ایسے عناصر جو ہیں جو ان وارداتوں میں ملوث ہیں اب مشکل ہے کہ وہ لوگ بچ سکیں. اچھا ایک انتہائی افسوسناک واقعہ شمالی وزیرستان میں رمضان بھائی پیش آیا، 4 شہداء ہوئے اس میں، وہ تھوڑا سا ہمارے ناظرین کو آپ بتائیں گے. ہم روزانہ اس پلیٹ فارم سے ہم فوج کی، پولیس کی، قانون نافذ کرنے والے اداروں کے اہلکاروں کو، افسران کو سلوٹ پیش کرتے ہیں جنہوں نے ملک کی سلامتی، ملک کی بقا کے لیے اپنی جانیں قربان دی ہوئی ہیں. بالکل. اچھا یہ آج صبح میرلی میں یہ واقعہ پیش آتا ہے، یہ روٹین کی گشت پر تھے کہ نامعلوم مسلح افراد نے ان کو پر فائرنگ کر دی، 4 اہلکار شہید ہو گئے. ان میں ایک زکا ہے وہ لکی مروت کے تھے، بقایا ایک دیر کے تھے اور بقایا ملک کے دیگر حصوں سے ان کا تعلق تھا. تاہم جو دیگر پارٹی تھی انہوں نے ان دہشت گردوں کا مقابلہ کیا اور کافی دیر تک ان کے درمیان فائرنگ ہوتی رہی. تاہم
पहाड़ों के वो सहारा लेकर फरार होने में कामयाब हो गए। बड़ा अफसोसनाक वाक़या है। हम फौजी जवानों को सलूट पेश करते हैं और उनके ख़ानदानों के साथ इज़हार हमदर्दी करते हैं, और ये जितनी भी शहादतें हैं ये रायगां नहीं जाएंगी और ये मुल्क की बका के लिए हो रही हैं इंशाल्लाह। इसमें कोई शक नहीं है कि जब भी शहदा का खून इस ज़मीन पर गिरता है तो फिर उसकी आबियारी होना शुरू हो जाती है। और मिरली में ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया जहाँ नामालूम अफराद की फायरिंग से वहाँ पर जो गश्त पर थे सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकार, उनमें से 4 एहलकार जो है वो रुतबा शहादत पर फायज हुए। पाक फ़ौज और दूसरे सिक्योरिटी के जो इदारे हैं वो मुसलसल शुमाली और जनूबी वज़ीरिस्तान के मुख्तलिफ़ इलाकों में अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे होते हैं, और इन खिदमत के इवज़ उनको अपनी बहुत सारी जानों का नजराना भी पेश करना पड़ा है। यकीनन बहुत बड़ी बात है, और हम शहदा को खराज अकीदत भी पेश करते हैं, उनके लवाहिकीन से इज़हार हमदर्दी भी करते हैं। इसके अलावा रमज़ान भाई हमारे पास एक न्यूज़ आई थी कि गुज़श्ता शब चोरों ने एग्रीकल्चर वर्कशॉप कॉलोनी का सरकारी 200 केवी का जो ट्रांसफार्मर है उससे कॉइल निकाल कर ले गए हैं। इसकी पिक्चर्स जो हैं वो भी सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा वायरल हो चुकी हैं। तो ये उस दिन भी बात हुई थी ट्रांसफार्मर चोरी के हवाले से। तो क्या कह सकते हैं इस हवाले से कि ये पता नहीं चोरियों का ये सिलसिला जो है कब तक रुकेगा और इसमें कौन कौन लोग जो है वो मुलविस हो सकते हैं? अच्छा, एग्रीकल्चर वर्कशॉप का भी मीटर ट्रांसफार्मर उतार कर ले गए और कोटली का भी उतार कर ले गए हैं। अच्छा, मजे की बात यह है, अब हमने उस दिन भी कहा था कि वापडा के पास भी इतने वसाइल नहीं है कि जो ट्रांसफार्मर चोरी हो उनको फौरी तौर पर लगाया जाए। 7 से 10 लाख रुपए में एक ट्रांसफार्मर आता है, और वापडा के इतने वसाइल नहीं है कि वो चोरी ट्रांसफार्मर दोबारा वो नस्ब करें। हमने पहले भी अपील की थी, अब दोबारा अपील करते हैं कि इलाके के लोग जब तक इन चोरियों को नहीं पकड़ेंगे, इलाके के लोग इन चोरियों के लिए ताउन नहीं करेंगे, हम लोग जब तक खुद कुछ नहीं करेंगे तो हमारे ना क्राइम रुक सकेंगे ना चोरियां रुक सकेंगे। हमें खुद हिम्मत करनी होगी। अच्छा, हम आंखें बंद कर लेते हैं कि यार साथ वाला घर जल रहा है, हमारा घर नहीं जल रहा। हत्या कि ये इस तरह नहीं होना चाहिए। हुब्बुल वतनी का सबूत देना चाहिए। हम एक इलाके के लोग हैं, ये तो बिल्कुल शहरी इलाके हैं। हम आउटस्कर्ट्स की बात नहीं करते, चलो दूर दराज 30-35 किलोमीटर पर लेकर चले गए, हम उससे बात नहीं करते। वहां तो घर भी 10-10 किलोमीटर के फासले पर होते हैं। ये तो बिल्कुल घर बिल्कुल साथ साथ है। और ट्रांसफार्मर लेकर जाना बड़ी अजीब सी बात है। और फजल रहीम कॉलोनी या कोटली, इमाम हुसैन, ये तो ऐसे इलाके हैं जो रात के 2 बजे भी आबाद होते हैं। बहरहाल ये लम्हा फिक्री, हम पुलिस को भी कहते हैं कि कुछ अपने मुखबर को भी तेज करे, क्योंकि उनका नेटवर्क बहुत ज्यादा होता है। और वो इसमें कोई शक नहीं है कि वापडा के एहलकार इसमें मुलव्वस है, इसमें कोई शक ही नहीं है, क्योंकि हो ही नहीं सकता कि वापडा के एहलकारों के बगैर उतारा जाए। लेकिन अब चूंकि एक लोड शेडिंग का 19 दिसंबर के बाद जो बहरान था उसमें लोगों ने फायदा उठाया, और आज बहरान वो तकरीबन 75-80% ठीक भी हो गया। वो रात को ट्रांसफार्मर जो चोरी की एक शिद्दत से कार्रवाइयां हो रही थी वो खत्म हो जाएंगी। सही। तो ये बेनज़ीर कॉलोनी में भी 1-2 दिन पहले इस तरह का एक वाक़या पेश आया था कि वहाँ ट्रांसफार्मर के जो कॉइल थे वो निकाल लिए गए थे। तो वहाँ के जो नौजवान थे उस महल्ले के, उन्होंने बाकायदा एक तंजीम बनाई है भाईचारा के नाम से, और फिर इस तरह की जो वारदातें हैं इन पर उन्होंने काम शुरू कर दिया है। बहरहाल रमज़ान भाई, आप कोई मेयर पेशावर की बात कर रहे थे। पेशावर के जो अभी मेयर बने हैं उन्होंने कोई बड़ा ऐलान किया था, वो ऐलान के बारे में थोड़ा सा हमें बताइएगा। अच्छा, मेयर पेशावर, हम पहले से ये बात कर रहे हैं कि जमीयत उलमा इस्लाम ने बल्दियाती इलेक्शन में कामयाबी हासिल की है, उधर अगवान तालिबान है। इस हवाले से ऐसी ही हुकूमत आनी चाहिए जो अगवान तालिबान और दीगर हमसायों से अच्छा सलूक है। हम KPK की तरक्की को अफगानिस्तान से जोड़ते हैं। बिल्कुल। हम KPK की शहरी इलाकों की तरक्की को कबायली इलाकों से जोड़ते हैं। अगर इन कबाइल में अमन नहीं होगा, अगर कबाइल में शरपसंदी होती रहेगी, तो आप कभी भी ना समझे कि डेरा इस्माइल खान, बन्नू, कोहाट, पेशावर, सवात कभी भी महफूज रहेंगे। इसलिए इनका बड़ा अमल दखल है। जुबैर अली जो सिटी मेयर पेशावर है, वो जमीयत उलमा इस्लाम के नामजद करदा है। पहले भी डिस्ट्रिक्ट नाज़िम पेशावर हाजी गुलाम अली के बेटे हैं और मौलाना फजल रहमान के ये करीबी अजीज भी हैं। इन्होंने ये ऐलान किया कि 1 जनवरी से पेशावर के सिनेमा घर बंद हो जाएंगे। अच्छा, सिनेमा घर 1 जनवरी से पेशावर में कोई भी नहीं होगा, और वो उन्होंने बंद करने का ऐलान भी किया। तो जुबैर अली साहब का जो बड़ा ऐलान सामने आया वो ये आया कि 1 जनवरी से पेशावर के अंदर जो सिनेमा घर चल रहे हैं वो मुकम्मल तौर पर बंद हो जाएंगे। इसका रिज़ल्ट क्या निकलेगा, आवाम क्या कहते हैं,
یہ پھر ہم اپنے نیکسٹ پروگرام میں اس کو ڈسکس کریں گے. پیپلز پارٹی کے احمد کریم کنڈی ہمارے جو MP ہیں انہوں نے کوئی قرارداد پیش کی تھی, آپ اس حوالے سے کوئی بات کر رہے تھے, وہ قرارداد کے حوالے سے تھوڑا سا بتائیں گے. انہوں نے آج KPK اسمبلی میں قرارداد پیش کی ہے کہ یوریا کھاد جو ہے وہ بلیک پہ مل رہی ہے, کسان افورڈ نہیں کر سکتا, وہ تو 2000 بھی افورڈ نہیں کر سکتا, 1900 بھی افورڈ نہیں کر سکتا, کھاد بلیک میں 3200 روپے کی مل رہی ہے. یہ ان کی ریٹرن ہے, یہ انہوں نے ریٹرن دیا ہے. اچھا, اور جو لکی مروت کے ساتھ بالکل عیسیٰ خیل کا علاقہ ہے, وہاں ابھی AC میاوالی نے کارروائی کی ہے, 650 بوری گندم سوری یوریا انہوں نے پکڑی ہے جو پنجاب سے پشاور اسمگل ہو رہی تھی. ٹھیک ہے, ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ پکڑتے ہیں پکڑے, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب پنجاب کی تمام لاگت پوری ہو جاتی ہے تو ڈیر اسمیل خان یا پشاور یا لکی مروت یا بنو یہ تو KPK میں ہے نا, اور یہ بھی تو پاکستان کا حصہ ہے نا. تو خدارا ایسی کارروائی کرے, من حیث القوم کارروائی کرے, تمام جو حکومتیں صوبائی وہ آپس میں مل بیٹھیں, کیونکہ اگر خوراک کا فقدان ہوا, گندم کا فقدان ہوا, کچھ بھی فقدان ہوا تو وہ پورے ملک کے اوپر اثر پڑے گا. پھر دیگر تو صوبے جن کے پاس وافر مقدار میں چیز ہوگی آٹومیٹکلی ان کو وہ مہیا تو کریں گے نا. بالکل ظاہری بات ہے. تو اس حوالے سے ان کی قرارداد تھی. تو ابھی بھی یہی بات ہو رہی تھی کہ ہم دیکھتے ہیں کہ سات وارہ جو گھر ہے وہ جل رہا ہے, اور ہم کہتے ہیں کہ جی ہمارا نہیں جل رہا تو بس ٹھیک ہے. تو ہمیشہ جو ہے وہ مجموعی طور پر دیکھنا چاہیے کہ فائدہ کس کو حاصل ہو رہا ہے, اجتماعی مفاد کو مد نظر رکھنا چاہیے, ذاتی مفاد کو مد نظر نہیں رکھنا چاہیے. چھوٹی سی ایک نیوز میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں کہ ملک میں سونے کی فی تولہ قیمت میں کمی ہو گئی ہے, لیکن یہ قیمت کتنی کم ہوئی ہے یقیناً اونٹ کے منہ میں زیرہ کے مترادف ہے. سندھ صرافہ بازار جیولرز ایسوسی ایشن کے مطابق سونے کی فی تولہ قیمت جو ہے وہ 200 روپے کم ہو کر 1,26,000 روپے فی تولہ اس وقت مارکیٹ کے اندر چل رہی ہے. بہرحال یہ ایک چھوٹی سی نیوز تھی, میں نے کہا آپ کے ساتھ شیئر کر دوں. اچھا, FC کے تعاون سے ٹانک میں صاف پانی پینے کا جو پانی ہے اس کے ایک بہت بڑے منصوبے کا افتتاح کیا گیا ہے. تو رمضان بھائی یہ نیوز ہے آپ کے پاس؟ یہ بالکل میرے پاس نیوز ہے. ٹانک میں ایک علاقہ ہے کوڑ قلعہ, جی بالکل, وہاں FC نے تعاون کیا ہے. وہاں 3 گاؤں کو ایک آبنوشی اسکیم دی ہے, اور وہ بہت بڑی آبنوشی اسکیم ہے. 5000 افراد اس سے مستفید ہوں گے. اچھا, ہم نے پہلے بھی کل یہ بات کی تھی کہ جنوبی وزیرستان میں قبائلی علاقہ جات میں FC جہاں دشمنوں سے لڑ رہی ہے, وہاں وہ عوام کی فلاح و بہبود کے لیے بھی بڑے بڑے اقدامات کر رہے ہیں, وہ بڑے بڑے میگا پروجیکٹ کر رہی ہے. انہوں نے کھیلوں کے بھی پروگرام کیے ہیں, انہوں نے امن کے اوپر بھی پروگرام کیے ہیں, انہوں نے 25 دسمبر انہوں نے جو ملک کی مناسبت سے جو بھی پروگرام تھے, ایک تو انہوں نے وہ پروگرام کیے ہیں, انہوں نے تجدید عہد کیا ہے ملک پاکستان کے لیے کہ اس کو ہم ترقی کی راہ پر گامزن کریں. اچھا, اور دوسرا وہ جو عوام کی پسماندگی ہے, جو ان دیہی علاقوں کی پسماندگی ہے, اب یہ کوڑ قلعے میں پانی کا مسئلہ آج سے 100 سال پہلے کا تھا یا 150 سال پہلے کا تھا, لیکن آج FC نے وہ کام کر دیا ہے. اس حوالے سے یہاں جو فوج تعینات ہے, FC تعینات ہے, فورسز تعینات ہے, اسی وجہ سے عوام کے ساتھ ان کا لحاظ بہت زیادہ ہے. اب کرنل صاحب یا بریگیڈیئر صاحب جو وانا میں بیٹھتے ہیں وہ پریس کلب بھی چلے جاتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے فوج خود چاہتی ہے کہ عوام کے ساتھ زیادہ لحاظ ہو, تاکہ شر پسندوں کو ہم پیچھے دھکیل سکے اور عوام کے قریب آئیں اور علاقے کی تعمیر و ترقی کے لیے کام کریں. تو جہاں وہ ہماری جو سیکیورٹی فورسز ہیں جہاں دشمن کے خلاف آپریشن میں مشغول ہوتی ہیں, وہیں ترقیاتی اور فلاحی منصوبے جو ہیں وہ بھی ان کی نظر سے اوجھل نہیں ہوتے, ان پر بھی ان کی توجہ ہوتی ہے. جس کا یہ جو آج ہمیں ثبوت ملا وہ یہ تھا کہ کوڑ قلعہ کے مقام پر جو ہے ایک بہت بڑی آبنوشی کی اسکیم یہاں پر لگائی گئی ہے, اس کا افتتاح کر دیا گیا ہے, اور اس آبنوشی اسکیم سے 5000 سے زائد افراد جو ہے وہ مستفید ہوں گے. تو بہت اچھی بات ہے. بہرحال اس طرح کی جو سرگرمیاں کہہ لیں یا اس طرح کے جو فلاحی کام ہیں, فلاحی سرگرمیاں ہیں جن سے عوام کو فائدہ ہوتا ہے, تو جو ادارے عوامی فلاح و بہبود کا کام کر رہے ہوتے ہیں ان اداروں کے ساتھ عوام کا جو تعلق ہے وہ بہت زیادہ مضبوط ہو جاتا ہے. پچھلے کئی پروگراموں میں ہم یہی بات کہہ رہے ہیں کہ لوگوں کا اداروں کے ساتھ اور جو ان کے منتخب نمائندے ہوتے ہیں ان کے ساتھ جو تعلق ہے وہ بہت زیادہ مضبوط ہونا چاہیے. اس سے مسائل حل ہوتے ہیں, اور جو مسائل عوام کو درپیش ہوتے ہیں ان کی نشاندہی ہوتی ہے, اور پھر ان کے حل کے لیے باقاعدہ طور پر ایک حکمت عملی بھی بنائی جاتی ہے. بہت بڑا مسئلہ تھا ٹانک میں پینے کے پانی کا,
تو ہم امید کرتے ہیں کہ اس آبنوشی کی یہ جو اسکیم ہے FCC کی جانب سے یہ لگائی گئی ہے، اس سے بہت سارے لوگوں کو جو ہے وہ فائدہ ہوگا۔ کیشو بھائی میں 2 چیزیں بتا دوں. ایک تو ابھی گیلانی ٹاؤن کے ساتھ ایک موبائل شاپ تھی، وہاں ڈکیتی ہوئی ہے. یہ مسلح افراد اندر گھسے ہیں، انہوں نے ڈکیتی کی واردات کی ہے. ابھی انیشل اسٹیج میں واردات ہوئی ہے، پولیس بھی پہنچ گئی ہے، وہ CCTV فوٹیج سے مدد لے رہی ہے کہ وہ کون لوگ تھے یا کیا ہوا. اور دوسری بات یہ ہے کہ وابڈا حکام جہاں لوڈ شیڈنگ کر رہے ہیں، اس کے علاوہ وہ نادہندگار جو ڈیفالٹر ہیں وابڈا کے، ان کے خلاف کارروائی بھی کر رہے ہیں. ناخوشگوار واقعہ کل پیش آیا ہے پروا کے علاقے میں. درابن ایک علاقہ ہے، تھانہ یونیورسٹی کے ساتھ ہے. وہاں جب وابڈا حکام آپریشن کر کے تاریں اور LT تاریں جو ہوتی ہیں، جو کاٹ دیتے ہیں، جو ناجائز کنیکشن لے رہے ہوتے ہیں، وہ لے کر جا رہے تھے. ان کو عوام نے یرغمال بنا لیا تھا. ہاں، ان کو یرغمال بنا لیا تھا، ان سے تاریں کھینچ لی تھی اور ان کو نہیں چھوڑ رہے تھے. تاہم بڑی مشکل سے علاقہ معززین آئے ہیں، پولیس آئے ہیں، انہوں نے ان کی گلو خلاصی کرائی ہے ان لوگوں سے. یہ بڑی عجیب سی بات ہے کہ جب وابڈا حکام ان نادہندگان کے خلاف کارروائی کرتی ہے تو پھر ان کو تحفظ کے لیے مقامی پولیس کو بھی لیٹر لکھ دیا کرے یا ایڈمنسٹریشن سے بھی مدد لے لیا کرے، کیونکہ صوبائی حکومت کا ایک لحاظ بنا ہوا ہے کہ DC یا AC جو ہوں گے وہ اس ٹاسک ٹیم کے سربراہ ہوں گے، لیکن عدم دلچسپی ہے، عدم تعاون ہے، جس کی وجہ سے ضلعی انتظامیہ ان چیزوں میں بالکل فوکس نہیں کر رہی، وہ ان کو تعاون نہیں کر رہی، جس وجہ سے جب یہ وابڈا حکام جاتے ہیں تو ان کو مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے. بالکل. یہ کچھ عرصہ پہلے ہمارے جو قبائلی علاقے ہیں ان میں بھی اسی طرح ہوا تھا کہ میٹر لگانے کی ایک کوشش کی گئی تھی اور پھر لوگوں نے وابڈا کے جو اہلکار تھے ان کو یرغمال بنا لیا تھا. تو اب بھی یہی صورتحال سامنے آئی کہ جو نادہندگان تھے یا بجلی چور تھے ان کے خلاف جب کارروائی کی گئی تو وہاں علاقے کے جو لوگ تھے انہوں نے وابڈا اہلکاروں کو یرغمال بنا لیا. باقاعدہ طور پر وابڈا کو چاہیے کہ وہ اپنے ساتھ پولیس کو ساتھ رکھے اور اس قسم کی تاکہ یہ جو صورتحال بنی ہے دوبارہ پیش نہ آ سکے. گیلانی ٹاؤن میں موبائل کی ایک دکان تھی، اس میں ڈکیتی کی واردات ہوئی. ابھی ابتدائی طور پر ہمارے پاس جو معلومات آئی ہیں اس میں پولیس جو ہے وہ وہاں تک اس موبائل شاپ کے اندر پہنچ چکی ہے اور CCTV فوٹیج جو ہے اس کے ذریعے کوشش کر رہی ہے کہ کسی طریقے سے ملزمان تک پہنچا جا سکے. ہمارے پاس ایک زبردست ہارڈ قسم کا ٹاپک، کل رمضان بھائی نے آپ سے کہا تھا کہ کافی ہیوی اماؤنٹ ہے جس پر منی بجٹ آنے کے بعد وہ چھوٹ جو ہے وہ ختم ہو جائے گی. تو وزیر اعظم عمران خان صاحب کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس تھا اور اس میں کابینہ نے منی بجٹ کی منظوری دی تھی، جس پر اپوزیشن کے ارکان نے بہت زیادہ نعرہ بازی بھی کی، لیکن اس نعرے بازی کا کوئی خاص نتیجہ نہیں نکل سکا اور منی بجٹ جو ہے یہ اپوزیشن کی شدید ترین مخالفت کے باوجود بھی منظور کر لیا گیا. اب اس بجٹ سے کیا ہوگا کہ 150 اشیاء ایسی ہیں جن پر سیلز ٹیکس بڑھانے کی تجویز ہے، اور جب یہ 150 اشیاء پر سیلز ٹیکس بڑھایا جائے گا تو اس سے 350 ارب روپے سے زیادہ اضافی ریونیو جو ہے وہ حاصل ہو سکے گا. امپورٹڈ فوڈ آئٹمز جو ہیں ان پر پہلے ٹیکس کی چھوٹ تھی، اب وہ ختم ہو گئی ہے، اس سے 215 ارب روپے کا اضافی بوجھ پڑے گا. اس کے بعد بیکری آئٹمز ہیں، برانڈڈ فوڈ آئٹمز ہیں، ان پر جو جرنل سیل ٹیکس ہے اس پر جو چھوٹ دی گئی تھی وہ بھی واپس لینے کی تجویز زیر غور ہے. اس کے علاوہ امپورٹڈ مشینری پر جو دی گئی تھی ٹیکس میں چھوٹ وہ بھی واپس لی جائے گی. ادویات بنانے کے لیے استعمال ہونے والے خام مال پر جو ٹیکس کی چھوٹ تھی وہ بھی ختم کر دی گئی ہے. بیرون ممالک سے منگوائے جانے والے جو پالتو جانور ہیں، پرندے ہیں یا انڈے ہیں بریڈ کے لیے، اس پر جو ٹیکس کی چھوٹ دی گئی تھی وہ بھی واپس لی جائے گی. امپورٹڈ گوشت ہے یا پولٹری کے جو آئٹمز ہیں ان پر بھی ٹیکس کی چھوٹ ختم کر دی گئی ہے. موبائل فون کمپنیوں کی جو سروسز پر ایڈوانس ٹیکس ہے وہ 10% سے 15% کرنے کی تجویز ہے. اس کے علاوہ 850 cc سے بڑی جو گاڑیاں ہیں ان پر جو سیل ٹیکس ہے وہ 17% کرنے کی تجویز دی گئی ہے منی بجٹ میں. اس کے علاوہ ڈیوٹی فری شاپس پر پہلی بار 17% سیلز ٹیکس لگانے کی تجویز دی گئی ہے. کل جب نیوز آئی تھی تو اس میں یہ کہا گیا تھا کہ عام آدمی پر کوئی فرق نہیں پڑے گا، لیکن اس طرح کی جو ٹیکس کی چھوٹ دی گئی تھی اگر یہ ختم کر دی جاتی ہیں اور ڈیوٹی فری شاپس پر 17% ٹیکس لگا دیا جاتا ہے
تو عام آدمی کی قوت خرید یقیناً متاثر ہوگی. اس کے علاوہ بیکری، ریسٹورنٹ، فوڈ چینز پر بریڈ کی تیاری پر 17% جنرل سیل ٹیکس لگایا جا سکتا ہے. اس کی بھی تجویز دی گئی ہے. تاہم یہ ہے کہ عام تندوروں پر روٹی اور چپاتی پر جو ٹیکس نہیں ہے وہ مستثنا ہے، وہ استثناء برقرار رہے گا، ان پر کسی قسم کا ٹیکس نہیں ہوگا. تو دوسری جانب معیشت کی ترقی کے ثمرات آج تک عوام تک نہیں پہنچے. یہ بات کی ہے شوکت ترین صاحب نے، وزیر خزانہ ہیں. انہوں نے اعتراف کیا ہے کہ معیشت کی ترقی کے ثمرات آج تک عوام تک نہیں پہنچے. پچھلے جو 74 سال تھے اس میں عوام کو صرف خواب دکھائے گئے. اب عمران خان صاحب جو ہے وہ معیشت کی ترقی کے لیے کوشش کر رہے ہیں. تو رمضان بھائی، کل آپ نے ایک بڑی بات کی تھی کہ اتنے ارب کی جو چھوٹ ہے وہ ختم ہو جائے گی، اور آج وہ نیوز جو ہے مکمل تفصیل کے ساتھ ہمارے پاس آ گئی. اتنے زیادہ اس میں پھر جو ٹیکس کی چھوٹ تھی وہ بھی ختم کر دی گئی. مزید 17% اور پھر بریڈ کی تیاری پر 17% GST لگایا جا رہا ہے. عام آدمی کی قوت خرید بہت زیادہ متاثر نہیں ہو جائے گی. 1500 اشیاء پر ٹیکس لگایا گیا ہے جی. بل منظور بھی ہو گیا ہے. تفصیل آپ نے بتا دی ہے. مزید مہنگائی کی طرف ہم گامزن ہیں، بے روزگاری بھی ہے. اچھا، اس میں ایک بات یہ کہ عمران خان صاحب نے کی ہے کہ جو معذور اور یتیم جو فیڈرل بورڈ کے تحت پڑھتے ہیں نا، ان کی فیسیں انہوں نے معاف کرنے کا اعلان بھی کیا. اچھا، یہ جو چیز ہم جن کی بات کر رہے ہیں نا، یہ ہے بنیادی ایٹم نا. یہ تو ہر ذی ہوش کو، ہر بندے کو، ہر انسان کو یہ ضرورت ہوتے ہیں. بالکل. اچھا، ان چیزوں سے تو مزید عام زندگی، عام آدمی کی زندگی کے اوپر فرق آئے گا. اچھا، اب جب سے PTI حکومت آئی ہے مسلسل مہنگائی ہوتی جا رہی ہے. جو اکنامک پالیسی ہیں بالکل وہ فلاپ ہیں. ہم اس فورم پہ اس کو پر بات بھی نہیں کر سکتے، بڑے بڑے فورم اس کو پر بات کر رہے ہیں. بہرحال ہم تو یہی سمجھتے ہیں کہ غریب لوگوں کا جینا دو بھر ہے. بالکل. ایک تو وہ کما نہیں سکتا، دوسری بات ہے کہ وہ اپنے قرضے نہیں دے سکتا. اس حوالے سے اور تو کچھ نہیں ہوگا، خودکشیوں کی جو وارداتیں ہیں ان میں اضافہ ہوگا. اور جس وجہ سے ہم ابھی بھی پٹ رہے ہیں نا کہ ڈکیتیاں ہوئی ہیں، یہ اس طرح ڈکیتیاں نہیں ہوتی کوئی اس کے پیچھے وجہ ہوتی ہے، اس کے پیچھے وجہ ہوتی ہے. کون گھر میں رات کو ٹھنڈ میں وہ نکلے گا، ایک خطرناک موڑ لے گا، پھر اس کے بعد شوقیہ تو کوئی نہیں ڈکیتی کرتا. اس کے پیچھے تو وجہ ہے. اور جب تک مہنگائی اور بے روزگاری ختم نہیں ہوگی، اس قسم کی وارداتیں ہوتی رہیں گی. تو حکومت کو ایک سیریس نوٹس لینا ہوگا، بجائے اس کے کہ آپ لوگ ٹیکس لگائیں اور اپنی آمدن میں اضافہ کریں. اس کے برعکس آپ کو روزگار بھی مہیا کرنا ہوگا. جو روزانہ کی بنیاد پر کمانے والے لوگ ہیں، اگر ان کی قوت خرید ختم ہو جاتی ہے تو یقیناً وہ چوری اور ڈکیتی کی وارداتوں کی طرف آئیں گے، چاہے وہ خود کریں یا کسی دوسرے کا اعلی کار بن کر وارداتوں میں حصہ لیں. تو یہ ایک بہت زیادہ لمحہ فکریہ ہے کہ اگر آپ بے روزگار ہیں اور آپ ڈکیتی کی طرف جا رہے ہیں تو ان مسائل کا حل کس طرح نکالا جا سکتا ہے. ہماری حکومتی ادارے جو ہیں ان سے یہی گزارش ہے اس پلیٹ فارم سے کہ اس مہنگائی کو کنٹرول کرنے کے لیے کوئی حکمت عملی وضع کریں اور لوگوں کو روزگار دینے کے لیے کچھ ایسی حکمت عملی بنائیں کہ ہر دوسرا بندہ، ہر تیسرا بندہ جو ہے وہ روزگار سے منسلک نظر آئے. ذیلی خیل قبائل کا ذکر کرتے ہیں. ان کا ایک جرگہ منعقد ہوا تھا اور اس جرگہ کی جو قیادت تھی وہ ملک شمال خان، ملک جمیل خان، ملک صورت خان اور شعیب خان نے کی تھی. انہوں نے کہا تھا کہ ہم کوئی ملاقات کسی سرکاری اہلکار کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں اور وہ ملاقات نہیں ہو رہی، پھر اس پر ہم کل جرگہ کریں گے. یہ کیا تفصیلات تھیں؟ یہ DC جنوبی وزیرستان خالد اقبال خٹک سے یہ ٹائم لے رہے ہیں، لیکن وہ ٹائم نہیں دے رہے. اچھا، میں یہ پہلے بھی اسی فورم پر کہہ چکا ہوں کہ ڈپٹی کمشنر، DPO، AC، تحصیلدار، جتنے بھی سرکاری ملازم ہیں وہ عوام کے سرونٹ ہیں. بالکل. کیونکہ وہ ان کو تنخواہیں ہمارے فنڈ سے ملتی ہیں جو ہم سے ٹیکس لیا جاتا ہے. بالکل. تو ان کو ملاقات کرنی چاہیے، کیونکہ ان کا ایک تو مسئلہ یہ ہے کہ وہ اس کے لیے PVP کے جو ورکر شہید ہو گئے تھے، جو قتل کر دیے گئے تھے، ان کے اوپر یہ ملنا چاہتے ہیں. وہ کل اس حوالے سے ایک بہت بڑا جرگہ بھی ہوگا. آج ایک بڑا اجلاس بھی ہوا ہے ٹانک میں. اچھا، اگر ہمارے ضلعی افسران اس قسم کے معاملات کو سیریس نہیں لیں گے تو یہ معاملات مزید بگاڑ کی صورت اختیار کریں گے. اور اس طرح لگتا ہے کہ چونکہ ایک عنقریب ایڈمنسٹریشن میں تبادلوں کا ریلا آنے والا ہے، جس میں بہت بڑے تبادلے ہوں گے. میں بھی اس وجہ سے DC یہ کام نہیں کر رہتا کہ ڈپٹی کمشنر جنوبی وزیرستان کے بارے میں جو رائے ہے وہ بڑے کمپیٹنٹ افسر ہیں اور وہ معاملات کو سمجھتے ہیں.
اور وہ اداروں کے بھی بڑے قریب ہیں، لیکن ان کا یہ اقدام اور پھر اتنی بڑی بات کر دینا ان قبائل کی تو یہ اچھی بات نہیں ہے۔ بالکل اگر وہ ہیں تو ان کی ملاقات کر لیں، ان کے مسئلے سن لیں، کیونکہ انہوں نے جو حل کرنے وہ حل کر لیں، بقائے وہ کمشنر صاحب کو بتا دیں۔ بالکل۔ تو یہ ذیلی خیل قبائل جو ہیں ان کا ایک جرگہ منعقد ہوا تھا کہ ڈپٹی کمشنر جنوبی وزیرستان جو ہیں خالد اقبال خٹک صاحب، وہ ان کو ٹائم نہیں دے رہے اور ہم نے اپنے مسائل ان سے ڈسکس کرنے ہیں، تو اس پر چونکہ انہوں نے ٹائم نہیں دیا تو اب یہ ذیلی خیل قبائل جو ہیں 31 تاریخ یعنی آنے والے کل میں 31 دسمبر کو ٹانک کے اندر ان کا پھر ایک جرگہ ہوگا اور اس میں وہ صورتحال جو ہے وہ واضح کریں گے کہ ان کا نیکسٹ لاہ عمل جو ہے وہ کیا ہوگا۔ آئی سی سی ون ڈے پلیئر آف دا ایئر کے لیے نامزد کھلاڑیوں میں بابر اعظم بھی شامل ہو گئے ہیں۔ یہ ہمارے جو کرکٹ کے لورز ہیں ان کے لیے ایک نیوز ہے کہ انٹرنیشنل کرکٹ کونسل کے پلیئر آف دی ایئر کے لیے جن کھلاڑیوں کو نامزد کیا گیا تھا ان میں پاکستان کے کپتان بابر اعظم کو بھی شامل کر لیا گیا ہے۔ گزشتہ روز جو تھا وہ T20 کے حوالے سے بات ہو رہی تھی جس میں پاکستان کے محمد رضوان کو نامزد کیا گیا تھا، اور اب جو ہے یہ پلیئر آف دا ایئر کے نامزد کھلاڑیوں میں پاکستان کے جو کپتان ہیں بابر اعظم آئی سی سی کی طرف سے وہ بھی اس میں شامل ہو چکے ہیں۔ تھوڑا سا آگے چلتے ہیں رمضان بھائی، ایک نیوز میرے پاس آئی ہوئی تھی کہ الیکشن کمیشن نے بنوں کی تحصیل ککی میں میئر کے انتخابات پر دوبارہ گنتی کا حکم دے دیا۔ اس حوالے سے کچھ تفصیلات ہیں آپ کے پاس؟ اچھا، میں تو یہ کہہ رہا تھا کہ اس ٹاپک کو لاسٹ میں کریں، اینڈ پہ کر ہاں، لیتے ہیں کیونکہ یہ ہے تفصیلاً اور اس میں کچھ اور ڈسٹرکٹ کے بھی نتائج روک دیے گئے ہیں۔ الیکشن کمیشن کہتا ہے کہ ہم اس تاریخ کو کرانا چاہتے ہیں، صوبائی حکومت کہتی ہے ہم اس تاریخ کو کرانا چاہتے ہیں، یہ بھی ایک مسئلہ ہے۔ پھر میں نے کہا اس کو لاسٹ میں ڈسکس کرتے ہیں۔ چلیں، تو اب ایک چھوٹی سی اور خبر ہمارے ان صارفین کے لیے جو واٹس ایپ بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں اور پھر واٹس ایپ میں ہر دوسرا بندہ اپنا ایک گروپ بنا کر آپ کو اس میں ایڈ کر دیتا ہے اور آپ پھر یہ نہیں سمجھ پاتے کہ ان میسیجز کو میں کس طرح ارینج کروں، پھر آپ پڑھے بغیر ان کو ڈیلیٹ کر دیتے ہیں۔ تو اس کے لیے واٹس ایپ نے ایک زبردست فیچر پر کام شروع کیا ہے اور اس فیچر میں یہ انہوں نے متعارف کرایا ہے کہ 10 گروپس کو بیک وقت ایک ہی جگہ شامل کیا جا سکے گا۔ اگر آپ 10 گروپس میں ہیں تو وہ 10 گروپ ایک ہی جگہ ایک ہی فولڈر بنایا جا رہا ہے، اس فولڈر کے اندر وہ مرج ہو جائیں گے اور پھر آپ اس کو آسانی سے ہینڈل بھی کر سکیں گے۔ گروپس کی کمیونٹی تشکیل دینے والا صارف خود بھی اس کا ایڈمن ہوگا اور اس کے اختیار میں ہوگا کہ کون سے گروپ اس فولڈر کا حصہ بن سکیں۔ تو واٹس ایپ کی جانب سے یہ ایک نیا فیچر جو ہے یہ عنقریب لانچ کیا جا رہا ہے کہ ایک فولڈر ہوگا اور اس میں آپ اپنے 10 گروپس کو جو ہے وہ ایڈ کر لیں گے، وہ آپ کی مرضی پر ہوگا کہ کون کون سے گروپس جو ہے وہ آپ اس میں رکھتے ہیں۔ تھانہ صدر کی حدود گمل کلاں میں 3 افراد نے گھاس کاٹ کر آنے والے شخص پر کتا چھوڑ دیا۔ عدم برداشت کی اس دن ہم نے بات کی، بہت زیادہ معاشرے میں عدم برداشت جو ہے وہ بڑھ رہی ہے۔ تو رمضان بھائی اس حوالے سے کوئی آپ کے پاس نیوز آئی تھی؟ پولیس نے غالباً اس میں پھر مداخلت بھی کی اور مقدمہ بھی درج کر لیا تھا۔ اچھا، یہ بندے کہتے ہیں جن کے اوپر FIR درج ہے، یہ کہتے ہیں کہ ہم نے ان لوگوں کو منع کیا تھا کہ زمین ہماری ہے، آپ جہاں سے گھاس نہ کاٹیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جب یہ منع نہیں ہوئے تو پھر ہم نے اس کے اوپر کتا چھوڑ دیا۔ اچھا، جو زخمی ہے وہ اس وقت ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہسپتال میں پڑے ہیں اور ان کی طرف سے تھانہ صدر پولیس نے کارروائی بھی کی ہے، FIR بھی درج کی ہے۔ ان تینوں کو کتوں نے کاٹا ہے۔ اچھا، اب ریبس کے انجیکشن بھی ملنا ایک بڑا مسئلہ ہے، اور یہ پھر اس کے بعد یہ مسئلہ ہے اس قسم کے یہ جو اقدام ہے نا، یہ بالکل جہلیت کی طرف ہمیں لے جاتے ہیں۔ اور یہ ہم تو اب جس معاشرے میں رہ رہے ہیں وہ تو 21ویں صدی کا معاشرہ ہے۔ اگر آپ یہاں کسی کے منہ پر تیزاب پھینکیں گے یا پھر آپ اپنی بیوی کو پس و پیش کریں گے یا پھر کسی کو کتا کاٹیں گے، یہ اس قسم یا راستہ بند کریں، یہ تو عجیب و غریب حرکتیں ہیں اور اس قسم کی حرکتیں نہیں ہونی چاہیے۔ دوسرا یہ ہے نا کہ مصالحتی کمیٹیاں جگہ جگہ پولیس تھانوں میں بنی ہوئی ہیں، آپ پولیس کے پاس نہیں جانا چاہتے، آپ اپنے علاقے کے نمبردار یا اس علاقے کا جو کرتا دھرتا ہے اس کے پاس جا کے مصالحتی کمیٹی کے ذریعے بھی اپنے ان مسائل کو حل کر سکتے ہیں۔ ایسا تو نہیں ہے کہ آپ قانون کو ہاتھ میں لیں اور پھر جو آپ کا دل چاہے وہی آپ کرتے پھریں، تو ایک بہت برا امیج پڑتا ہے اور اس امیج سے ہمیں چھٹکارا حاصل کرنا ہوگا ہر صورت میں۔ ڈیرہ اسماعیل خان کے زرعی سائنسدانوں کی بات کر لیتے ہیں۔ رتاکولاجسٹ جو ہمارا ریسرچ سینٹر ہے، اس میں انہوں نے کچھ نئی ورائٹیز دریافت کرائی ہیں مختلف فصلوں کی، اور پھر سیڈ کونسل نے ان ورائٹیز کی منظوری بھی دے دی ہے۔ تو اس حوالے سے تفصیل میں تھوڑی سی آپ سے شیئر کر دوں کہ ضلع ڈیرہ اسماعیل خان اور دیگر گرم علاقوں کے جو باغبان ہیں یا کاشتکار ہیں ان کے لیے
ایک مخصوص ورائٹی کھجور کی متعارف کرائی گئی ہے اور اس کا نام جو ہے وہ شکری رکھا گیا ہے. لیمو کی ایک ورائٹی نئی متعارف کرائی گئی ہے اور وہ سیڈ لیس ہے، اس کو سنگھڑ سیڈ لیس لیمو کے نام سے پکارا جاتا ہے. اور ایک آم کی نئی ورائٹی جو ہے وہ متعارف کرائی گئی ہے، اور پھر ان ورائٹیز پر باقاعدہ تجربات کیے گئے اور جو سیڈ کونسل تھی اس نے باقاعدہ طور پر اس کی منظوری بھی دے دی ہے. اب اس سے فائدہ کیا ہوگا کہ یہ جو زرعی تحقیقاتی ادارہ کے سائنسدانوں کی یہ جو محنت تھی یہ رنگ لائی ہے، تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ ان منظور شدہ اقسام کی جو کاشت ہے اور پیداوار ہے اس سے مارکیٹ میں نہ صرف علاقہ میں باغبانی کی صنعت کو فروغ ملے گا، بلکہ یہ جو ہمارے باغبان حضرات ہیں یا کاشتکار ہیں ان کی آمدنی میں جو ہے خاطر خواہ اضافہ ہوگا. اور دوسرا یہ ہے کہ زرعی تحقیق کے حوالے سے کچھ نئی راہیں بھی کھل جائیں گی اور یہ منصوبہ پھر آگے کی طرف بھی بڑھنا شروع ہو جائے گا. رمضان بھائی یہ تو ایک چھوٹی سی نیوز تھی. اب آتے ہیں الیکشن کمیشن کی طرف اور پھر خیبر پختونخوا میں جو بلدیاتی انتخابات ہیں ان کے دوسرے مرحلے کا اعلان کیا گیا. پوٹا ولیج کونسل پر الیکشن کمیشن نے حکم امتناعی جاری کیا. ٹانک پر بھی الیکشن کمیشن آف پاکستان نے تحصیل میئر صدام خان بٹنی کی کامیابی کا نوٹیفیکیشن 5 جنوری تک روکا ہوا ہے. الیکشن کمیشن نے بنو کی تحصیل ککی میں بھی میئر کے انتخابات پر دوبارہ گنتی کا حکم دیا ہے. ظفر آباد کی وارڈ نمبر 1 کا بھی روک دیا ہے، کرک کا بھی روک دیا ہے. بالکل. تو کیا اچھا مطلب کیا نظر آ رہا ہے کہ کیوں یہ روکے گئے اور کس وجہ سے یہ روکے گئے؟ انہوں نے اپنے ثبوت پیش کیے ہیں جس کے بعد یہ روکے گئے ہیں. اچھا اس کے علاوہ جو مسئلہ ایک آج یہ 2 سرخیاں بن گئی ہیں کہ الیکشن کمیشن نے اعلان کیا ہے کہ وہ 27 مارچ کو بلدیاتی الیکشن کا دوسرا مرحلہ کرانا چاہتے ہیں 15 ڈسٹرکٹ میں. اچھا لیکن صوبائی حکومت اس کے اوپر اپنا احتجاج پیش کر رہی ہے، وہ کہتے ہیں کہ مئی میں کریں. اچھا اس حوالے سے انہوں نے آج چیف سیکرٹری صاحب کو بھی بلایا تھا. اس کی اگر آپ کہیں تو میں ڈیٹیل پڑھتا ہوں. جی ضرور. اچھا آج مرتضی جاوید عباسی، اچھا ان کی درخواست پر الیکشن کمیشن میں چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے سماعت کی. اچھا چیف سیکرٹری خیبر پختونخوا ڈاکٹر شہزاد منگش پیش ہوئے. اچھا چیف الیکشن کمشنر نے خیبر پختونخوا میں بلدیاتی انتخابات کا دوسرا مرحلہ 27 مارچ کو کرنے کا اعلان کیا. اچھا جبکہ چیف سیکرٹری صاحب نے اپنے جواب میں کہا کہ بھائی ہم نہیں کرا سکتے، صوبائی کابینہ جو ہے وہ دوسرے مرحلہ مئی میں کراتی ہے. تو چیف الیکشن کمشنر نے کہا کہ خیبر پختونخوا حکومت نے خود درخواست کی تھی کہ ہم 2 مرحلوں میں کرائیں گے اور دوسرا مرحلہ اس سے پہلے ہوگا ماہ رمضان سے. بالکل. پھر انہوں نے کیا مارچ میں اعلان کرتے ہیں. پھر چیف سیکرٹری خیبر پختونخوا نے کہا کہ آپ پھر اس طرح کر دیں کہ مارچ کے لاسٹ میں کر دیں کیونکہ صوبائی حکومت اس کے لیے تیار نہیں ہے. اس کے بعد انہوں نے اعلان کیا کہ 27 مارچ کو ہم اعلان کرتے ہیں دوسرے مرحلے کا. اچھا صوبائی حکومت پہلے ہی ایک الیکشن کرا چکی ہے جس میں صوبائی حکومت بری طرح ناکام ہوئی ہے، اور بری طرح ناکامی کا انجام یہ ہوا ہے کہ چیف الیکشن کمشنر خیبر پختونخوا شریف اللہ مروت کو عہدے سے ہٹا دیا گیا ہے اور ان کی جگہ ابھی کسی کو نہیں لگایا، لیکن ان کے جو پیش رو تھے انہی کو ان کا ایڈیشنل چارج دے دیا. اچھا اب دوبارہ ابھی تک وہ فضا ویسی کی ویسی برقرار ہے. ابھی اس میں کوئی فرق نہیں آیا. اور یہ جو آج ہم کل سے ڈسکس کر رہے ہیں 365 ارب روپے کی جو ریکوری دوبارہ عوام پر آ گئی ہے، یہ بلدیاتی الیکشن کے دوسرے مرحلے میں پی ٹی آئی کو ایک اور دھکا دے دے گی. اچھا اس حوالے سے عمران خان نے یہ کام کیا ہے، انہوں نے تنظیمیں بھی توڑی ہیں، لیکن اس میں جمعیت کے جو امیر ہیں مولانا فضل الرحمان وہ کہتے ہیں کہ یہ تنظیمیں توڑنے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا، یہ حکومت توڑنے سے مسئلہ حل ہوگا. اچھا غربت دن پہ دن اس کا گراف بڑھتا جا رہا ہے، مہنگائی کا گراف بڑھتا جا رہا ہے، اور کاروباری جو مواقع ہیں وہ دن پہ دن کم ہوتے جا رہے ہیں. اچھا کوئی ملک ہم پر اعتبار نہیں کر رہا، قرضہ نہیں دے رہا، سرمایہ کے حوالے سے ہمارے پروجیکٹ بالکل بند پڑے ہیں، اور اس حوالے سے ٹھیکیداروں کا بھی احتجاج جاری ہے. اچھا 1 کروڑ روپے کا پروجیکٹ ہے، ہمیں صرف 5 لاکھ روپے ملتے ہیں. اس کا مطلب ہے حکومت کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. حکومت کہہ رہی ہے کہ مئی تک کچھ ہم اس سلسلے میں اپنا ہوم ورک کر لیں گے اور اس کے بعد جب ہم الیکشن کا اعلان کریں گے تو وہ ہمارے لیے بہتر ہوگا. لیکن صوبائی الیکشن کمیشن کا کہنا ہے کہ بھائی
کہ پی کے تو صرف الیکشن نہیں ہے، ہم نے تو آگے بھی کرانے اور صوبے میں بھی کرانے ہیں. اس حوالے سے انہوں نے بہت بڑا فیصلہ دے دیا. ان کا کہنا ہے کہ 27 مارچ کو ایک ہی دن صوبائی حکومت اپنا الیکشن کرائے گی. چیف سیکرٹری خیبر پختونخوا تو اپنا جواب جمع کرا کر چلے گئے ہیں، لیکن آج صوبائی کابینہ اس سلسلے میں بیٹھی ہے، وہ اس پہ غور و خوض کر رہی ہے کہ مئی کے بجائے یہ جو مارچ والا عذاب ہمارا پر پڑ گیا ہم اس کو کس طرح نمٹیں گے. اچھا ایک اور میں مزے کی بات بتاؤں. اچھا جن علاقوں میں اب الیکشن بقایا ہے اس میں جماعت اسلامی، PNP اور جمعیت کا بہت بڑا ہولڈ ہے. اس میں PTI کا اتنا بڑا ہولڈ نہیں ہے. اگر اسی طرح دوسرا مرحلہ PTI کے لیے خطرناک ثابت ہوتا ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ وہ جو 1-1.5 سال کے بعد الیکشن ہونے جا رہا ہے، مین الیکشن ہونے جا رہا ہے، تو وہ بھی ان کے لیے مسئلہ بنتا جا رہا ہے. اب دیکھیں منی بجٹ پیش ہوا، ابھی دسمبر ہے آج 30 دسمبر ہے آج. تو 30 دسمبر کو بجٹ آ رہا ہے اور منی بجٹ انہوں نے منظور کر لیا. 365 ارب روپے کی جو چھوٹ تھی وہ ختم ہو گئی. مختلف چیزوں پر 17% تک جو ہے وہ ٹیکس لگایا گیا یا اس کی تجویز زیر غور ہے. تو یہ باتیں مارچ تک عوام بھول نہیں سکتے. اور یہ آپ نے جو بات کی کہ بہت بڑا ایک دھچکا ثابت ہوگا PTI کے لیے اگر آپ اس طرح کی حکمت عملی بناتے ہیں کہ عوام کو ایک مرتبہ پھر مہنگائی کی چکی میں پسنا پڑتا ہے اور انتخابات بھی سر پر ہیں، تو یقیناً یہ آپ کے لیے بہت بڑا، پاکستان تحریک انصاف کے لیے بہت بڑا جھٹکا ثابت ہوگا کہ آپ اتنی زیادہ مہنگائی اور ٹیکسز لگا کر عوام سے پھر ووٹ کی توقع بھی کر رہے ہیں. یہ بہت خطرناک ثابت ہو سکتا ہے آپ کے لیے. اوپر سے ملک کے اندر، صوبے کے اندر لوڈ شیڈنگ کی جو سچویشن ہے وہ بھی آپ کے ووٹ بینک پر بہت زیادہ اثر انداز ہو سکتی ہے. اس حوالے سے ہمارے پاس کچھ مہمان ہیں، ہم ان کو لانا چاہ رہے ہیں، لیکن ابھی تک چونکہ رمضان بھائی ہمارا اسٹوڈیو تکمیل کے مراحل میں ہے، تو انشاءاللہ جیسے ہی وہ کمپلیٹ ہوتا ہے تو ہمارے وہ مہمان بھی یہاں پر آئیں گے. تو یہ ایک نیوز تھی کہ خیبر پختونخوا میں 27 مارچ کو بلدیاتی انتخابات کا دوسرا مرحلہ ہوگا. کوٹا کی جو ولیج کونسل تھی اس کے جو نتائج تھے اس پر الیکشن کمیشن آف پاکستان نے حکم امتناعی جاری کر دیا تھا. رفیع اللہ گنڈاپور صاحب نے الیکشن میں دھاندلی کے واضح ثبوت پیش کیے تھے اور پھر چیف الیکشن کمیشن نے سماعت کے دوران ثبوتوں کو مد نظر رکھا اور اس رزلٹ کو انہوں نے فوری طور پر روکا ہوا ہے، حکم امتناعی اس پر جاری کر دیا ہے. ٹانک پر الیکشن کمیشن آف پاکستان نے تحصیل میئر صدام خان بٹنی کی کامیابی کا جو نوٹیفیکیشن ہے وہ بھی 5 جنوری تک روک دیا ہے. پھر بنو کی جو تحصیل ککی ہے اس میں میئر کے جو انتخابات تھے اس پر دوبارہ گنتی کا حکم دے دیا گیا ہے اور الیکشن کمیشن نے جماعت اسلامی، جمعیت علماء اسلام اور آزاد امیدوار کی درخواست پر یہ فیصلہ سنایا ہے کہ ریٹرننگ افسران جو ہے وہ تمام امیدواروں کی موجودگی میں دوبارہ گنتی کریں گے. اچھا رمضان بھائی ایک اور نیوز آ رہی ہے ہمارے پاس. امیر جماعت اسلامی خیبر پختونخوا سینیٹر مشتاق احمد خان کی اپیل پر بجلی کے بلوں میں فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ کے نام پر ظالمانہ اور ناجائز ٹیکس کے حوالے سے، اس پر پہلے بھی ہم نے ڈسکس کیا. اب یہ ضلعی اور تحصیل ہیڈ کوارٹرز میں ان کے احتجاجی مظاہرے جو ہے وہ کل شروع ہو رہے ہیں، جمعۃ المبارک. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جماعت اسلامی کے یہ جو مظاہرے ہیں کیا یہ حکومت کے کان پر کچھ جوں رینگے گی یا نہیں؟ یہ جو مظاہرے ہیں یہ دکھتی رگ ہے. مہنگائی کے اوپر جو بھی احتجاج کرے گا وہ عوام کے قریب ہوگا، اور چونکہ الیکشن نزدیک ہے، یہ الیکشن کی حصہ لینے کی، الیکشن میں عوام کی ہمدردیاں لینے کی ایک کاوش ہے. بہرحال مہنگائی تو ایسی چیز ہے نا، اس میں ہر بندہ متاثر ہو رہا ہے، اور چاہے جس بھی جماعت کے مظاہرے ہوں اس میں عوام زیادہ سے زیادہ شرکت کرے تاکہ انٹرنیشنل میڈیا دیکھے، عوام دیکھے، وزیر اعظم دیکھے کہ واقعی عوام متاثر ہو رہی ہے. ان کو سب اچھے کی رپورٹ ہے، ان کو نہیں پتہ کہ کیا ہے یہاں جو بیڑا غرق ہے، یہاں جو صفائی کا فقدان ہے، یہاں جو مہنگائی ہے، یہاں جو کھانے کو لوگوں کے پاس نہیں ہے، جو ڈکیتی وارداتیں ہو رہی ہیں، جو رازنی ہو رہی ہے، جو چوری ہو رہی ہے، ان کا کسی کو بھی نہیں پتہ. اس لیے خدا را ان عوام جس کے بھی مظاہرے ان میں شرکت کرے، اپنی پاور دکھائیں، کیونکہ جب تک عوام باہر نہیں نکلے گی کوئی بھی کام ٹھیک نہیں ہوگا. اچھا کاشف بھائی، پروگرام ختم کرنے سے پہلے تھوڑی سی تنخواہوں کے اوپر بات کر لیں. 29 دسمبر کو تمام بینکوں کو ہدایات جاری کر دی گئی تھی کہ آپ ان کو تنخواہیں دے دیں. بالکل. اچھا ایک ہی بینک ہے خیبر بینک، سید رسول ان کے مینیجر ہیں، ان کی کاوشوں سے جو ان کے پاس جتنے بھی ادارے تھے، کمیٹی تھی یا
ٹیچر سے جو محکمہ تعلیم تھے ان کی ادا ہو گئی ہے، اور ابھی تک نہ ایچ بی ایل نے ادا کی ہے، نہ نیشنل بینک نے ادا کیا ہے، نہ اے بی ایل نے ادا کیا. نیشنل بینک نے تو اپنی اے ٹی ایمز بھی بند کی ہوئے. اچھا، میں نیشنل بینک تو بدماشی کر رہا ہے نا. بالکل. نیشنل بینک اے ٹی ایم کارڈ آپ کو بنا دیتا ہے، اس کا تو اتنا طریقہ کار ہے نا کہ جس طرح بالکل اس کے پاس اکاؤنٹ لوگ اس لیے کھلواتے ہیں کہ وہ حکومتی بینک ہے، لیکن وہ اس مراد سے یا اس سے بڑا فائدہ لے رہا ہے، وہ عوام کو صحیح تنگ کر رہا ہے. اچھا، اب اس میں ان کی تنخواہیں آ گئیں، لاسٹ ایئر کا ہے، انہوں نے تنخواہیں بلاک کی ہوئی ہیں کیونکہ ان کو انٹرسٹ ملے گا. اچھا، ان کو انٹرسٹ ملے گا، ادھر غریب سارے سرکاری ملازم ہیں. اچھا، زیادہ 97% تو ایسے ملازمین ہیں جو پہلے سے ہی اپنی تنخواہیں دے دیتے ہیں. 3% ایسے لوگ ہیں جو امیر کبیر لوگ ہیں جو ایڈوانس تنخواہیں جمع کی ہوئی ہوتی ہیں. بالکل. اس وجہ سے ابھی تک بینکوں نے تنخواہیں نہیں دی ہیں. کل جمعہ ہے، کل لاسٹ دن ہے، پھر اس کے بعد 2 دن پھر مزید بینک بند ہوگا، اور پھر سوموار کو اگر یہ تنخواہیں دیں گی تو پھر اتنا زیادہ رش ہوگا کہ جو نہیں سنبھالا جائے گا. اس سے ٹریفک کے اوپر بھی بڑا بوجھ پڑ جائے گا، اور بینکوں کے اوپر بھی بڑا بوجھ پڑ جائے گا، جس سے لڑائی جھگڑے کا بھی امکان ہوگا. تو بینکوں کو یہ ہدایت کی گئی تھی کہ 29 دسمبر تک جو تنخواہیں ہیں وہ آپ اپنے صارفین کو ادا کر دیں گے، اور پھر ڈسٹرکٹ اکاؤنٹس آفس جو ہے وہاں سے یہ تنخواہیں جو ہے پنچ ہو کر وہاں بینکوں میں پہنچ بھی چکی ہیں. لیکن یہ ایک المیہ ہے کہ جب کسی بھی بینک میں ملازمین کی تنخواہیں جو ہیں وہ لاکھوں روپے کی صورت میں کسی بھی بینک میں جمع ہو جاتی ہیں، تو وہ بینک بجائے اپنے اکاؤنٹ ہولڈر کے اکاؤنٹس میں ٹرانسفر کرنے کے وہ اس کو اپنے پاس رکھ لیتا ہے یا اسٹیٹ بینک میں رکھ لیتا ہے، جس پر اس کو انٹرسٹ ملتا ہے، جس سے وہ پھر اپنے ملازمین کی تنخواہیں ادا کرتا ہے. تو یہ ایک بہت برا امر ہے، آپ اس کو کہہ لیں کہ تنخواہیں کسی اور کی ہیں اور آپ رکھ کر اس پر پرافٹ کما رہے ہیں. تو یہ ایک بہت ہی برا اقدام ہے، اور اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو بھی اس پر نوٹس لینا ہوگا، اور خصوصی طور پر نیشنل بینک کے جو صارفین ہیں وہ ہمیشہ نیشنل بینک کا گلہ کرتے ہی نظر آتے ہیں. اس حوالے سے بھی اقدامات اٹھانے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. تو رمضان بھائی، یہ تو تھی ہماری آج تک کی خبریں. ہم ڈیسائیڈ کر رہے تھے کہ پروگرام کا نام ہم نے ایک سجیسٹ کیا ہوا ہے، اپنے پاس نوٹ کیا ہوا ہے. ہم اپنے ویورز کو، ایک تو ہم آپ کے بہت زیادہ شکر گزار ہیں کہ آپ ہمیں وقت دیتے ہیں اور ہمارے ساتھ جو ہے آپ بیٹھتے ہیں اور ہماری باتیں سنتے ہیں. تو اب یہ تھوڑی سی ذمہ داری ہم اپنے ویورز پر لگا دیتے ہیں کہ وہ ہمارے پروگرام کے لیے، جس میں مہمان بھی آئیں گے اور مہمان بھی ایسے جو مختلف شعبہ جات سے تعلق رکھتے ہوں گے، تو ہم اپنے ویور سے کہتے ہیں کہ وہ کوئی ایسا خوبصورت سا نام ہمارے پروگرام کے لیے سجیسٹ کریں تاکہ پھر ہم اس کو اپنے بیک گراؤنڈ پر لگائیں، اور جن کا نام ہمیں پسند آتا ہے یا سجیسٹ، اگر 2 سے زیادہ یا 4-5 نام ہمیں موصول ہو جاتے ہیں تو قرآن اندازی کے ذریعے ہمیں خوبصورت سا نام اس میں سے نکال لیں گے. تو جنہوں نے وہ نام سجیسٹ کیا ہوگا ان کو ہم اپنے پروگرام میں بھی ضرور بلائیں گے. کاشف بھائی بالکل اچھی بات کی. میں ایک مین بات بھول گیا، اتنی ساری چیزیں ہوتی ہیں ذہن سے نکل جاتی ہیں. گمن یونیورسٹی کا ایک اسٹوڈنٹ ہے، وہ معذور ہے. بالکل. اچھا، اس کی 6 سیمسٹر کی فیس بقایا ہے. ہم نے اپنے پیجز پہ بھی چلائی تھی، کچھ لوگوں نے تعاون بھی کر لیا ہے. میں ان دونوں پیجز کے تھرو عوام سے اپیل کرتا ہوں، ان آپ پیجز کے اوپر اپنا وہ رابطہ کریں. وہ ایڈمن جو ہیں، جو کوآرڈینیٹر ہے، وہ آپ کو ان کا نمبر بھی دے دیں گے. وہ بالکل معذور ہے اور واقعی نیڈی آدمی ہے. پرسنل طور پر ہم ان کو جانتے ہیں. کرونا جو آیا تھا جس کی وجہ سے وہ جو مزدوری کرتا تھا وہ اس کو مزدوری بھی نہیں ملی، جس کی وجہ سے یہ اتنا بڑا فقدان ہو گیا اس کے پاس فیسوں کا. اگر مخیر حضرات، اس کا تو کہنا ہے کہ اگر سر 500 روپے بھی لوگ دیں میرا پھر بھی گزارا ہو جائے گا، کیونکہ اتنے سارے ڈیر اسماعیل خان میں لوگ بستے ہیں اور مجھے تو باہر سے بھی کچھ کالیں آئی ہیں. تو میری اپیل ہے اس فورم کے تھرو کہ اس اسٹوڈنٹ کی امداد کریں. آپ پیجز پہ اپنے نمبر دے دیں، ہم ان کا نمبر دے دیں گے، آپ ان سے رابطہ کر لیں. ان کو پہلے آپ انویسٹیگیٹ کر لیں. وہ غلط ہے تو بالکل مت دیں، لیکن ہماری معلومات کے مطابق بالکل وہ نیڈی ہے، وہ اپنی تعلیم جاری رکھنا چاہتا ہے. ہم ابھی نام اس کا دے دیں گے، لیکن ان کی جو پھر جو ایک سیلف ہوتا ہے، جو مادی ضمیر ہوتا ہے، وہ مر جائے گا. اور ہم کہتے ہیں کہ اس دنیا میں ہم نے رہنا ہے اور ایک دوسرے کے تعاون کے بغیر ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے. تو میں مخیر حضرات کو یا کچھ لڑکے جو والنٹیئر کام کرنا چاہتے ہیں، جس طرح کاشف بھائی نے کہا کہ وہ جو ایک تنظیم بنی ہے، اس قسم کی کوئی تنظیمیں اگر رابطہ کرنا چاہیں تو اس بچے کے ساتھ رابطہ کر لیں اور ان کو وہ فیس ادا کرنے میں تعاون کریں.
تو ہم ان کا نام اس لیے نہیں لے سکتے کہ ان کی خودداری جو ہے وہ بھی قائم رہ جائے اور ان کی ہیلپ بھی ہو جائے تاکہ وہ اپنا تعلیمی سلسلہ جو ہے وہ جاری رکھ سکیں. اور دوسرا رمضان بھائی ہم نے اپنے ویورز کے ذمہ یہ ذمہ داری لگا دی کہ وہ ایک خوبصورت سا نام سجیسٹ کریں. ذمہ داری بھی لگائیں. اور میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ کتنے لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں ابھی وہ کل ایک گمل میں کس نے گاڑی بنائی تھی, وہ صبح سے وہ فونیں آ رہی ہیں کہ بھائی ہمیں آپ یہاں شامل کریں. تو میں کاشف بھائی کہتا ہوں کہ پہلے ان کا کوئی پیکج بنا لیں, وہ ہم چلا دیں, اس کے بعد ان سے آپ رابطہ کر لیں کہ یہ کام اس طرح کر لیں. بالکل. اگر ہمارے جو پروڈیوسر صاحب ہیں ذیشان خان کٹیکھیل صاحب, اگر ان کے پاس ان کا کوئی نمبر ہے یا ابھی ان کا نام آپ ان کو یاد ہے تو میں ان سے یہی کہوں گا کہ وہ مجھے لکھ دیں تاکہ میں اسکرین پر ان کا نام جو ہے وہ بھی لے سکوں. شاہد مستری نام ہے اور نمبر بھی ہمارے شاہد ہم نے پیکج بھی مستری جو ہیں, شاہد مکینک جو ہیں, یہ انہوں نے ایک خوبصورت سی پہلے بھی گاڑی بنائی تھی, اب پھر انہوں نے ایک اور کارنامہ سر انجام دیا, تو ہم ان کو بھی اپنے پروگرام میں ضرور بلائیں گے. اور ایسے ٹیلنٹڈ نوجوان جو ہمارے ارد گرد ہیں, چاہے وہ جس شعبے سے بھی تعلق رکھتے ہیں, ہم ان کو اپنے پروگرام میں بلائیں گے اور پھر آپ کی ان سے ملاقات کروائیں گے. کل تک زندگی رہی تو انشاءاللہ 7:30 بجے آپ سے پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.